دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، اور جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی ذرا جلدی چلے گئے۔ کیا عمر تھی؟ صرف 54 سال۔ 22 جون 1966 میں اٹک میں پیدا ہونے والے خادم حسین رضوی کل 19 نومبر کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ ایک ایسی تحریک برپا کر رہے تھے اور ایک ایسی آواز اٹھا رہے تھے جس پہ ان سے اختلاف کرنے والے بھی آج یہ تذکرہ کرتے ہوئے دور نہیں رہتے کہ انہوں نے توہین رسالت کے قانون کی اتنی حمایت کی، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کے خلاف دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والی کسی بھی ایسی جو مذموم کوشش تھی اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، اس کے خلاف میدان عمل بھی نکلے۔ ابھی فرانس کے خاکوں کا اگر ذکر کیا جائے تو اس پر بھی سراپا احتجاج ہوئے، اسلام آباد گئے، اسلام آباد کی طرف دھرنا دیا۔ اس سے پہلے بھی یہ آواز اتنی توانا اور اتنی طاقتور بنی کہ جہاں کی دنیا میں بھی کسی نے بھی ایسے ناپاک عزائم اپنے سامنے رکھے، علامہ خادم حسین رضوی اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ ایک زمانہ گزرا تھا کہ سواد اعظم اہل سنت کے لیے ان کی قیادت مولانا شاہ احمد نورانی کیا کرتے تھے۔ نورانی صاحب کی آواز بھی بڑی طاقتور توانا آواز تھی۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ ہوا کوئی ایسی آواز سننے کو نہ ملی، لیکن علامہ خادم حسین رضوی نے جس طریقے سے جس طاقت سے یہ آواز اٹھائی اس کی مثال شاید کہیں کم ہی ملتی ہے۔ حافظ قرآن تھے، حافظ حدیث بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کا اقبالیات ان کے لبوں سے ایسے اترتی تھی اور ایسے ان کے اشعار ان کی زبان سے نکلتے تھے کہ گویا پورے اقبالیات کے وہ حافظ بھی تھے۔ ہر اپنی گفتگو کے دوران جہاں قرآن و حدیث کا تذکرہ کرتے وہاں علامہ اقبال سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے اور ان کے اشعار کو بھی ہر موقع پہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے انہیں اقبال سے بھی محبت تھی، اور اقبال سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اقبال کو بھی عشق رسالت تھا، اقبال کو عشق رسول تھا، اور اسی لیے مجھے اقبال سے بھی محبت ہے۔ اور ان کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ وہ ہر وہ شخص سے محبت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یوں تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کی اولاد، اس کے والدین، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے عزیز نہ ہو جائے۔ کوئی بھی اس وقت شاید ان کے جانے کے بعد ہر شخص جو ان کے حامی تھے ان کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں، جو ان کے مخالف تھے انہوں نے بھی اس پہ بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کی رحلت سے ایک بڑا صدمہ نہ صرف تحریک لبیک پاکستان کو پہنچا ہے، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے لواحقین کو، بلکہ ان کے چاہنے والوں کو جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں وہ شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ کل ان کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی جائے گی مینار پاکستان پر، اور توقع ہے کہ پاکستان بھر سے ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، عشق رسالت میں سرشار لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد ان کے خاندان، ان کے فیملی کے مطابق ہی انہیں دفن کیا جائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی بہت کم عرصے میں اس سارے پاکستان کے افق پر چھائے رہے، بہت لمبا عرصہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2018 کے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے حصہ لیا تو بڑے حیران کن حد تک ووٹ حاصل کیے۔ جہاں جہاں ان کے امیدوار کھڑے ہوئے لوگ کہا کرتے تھے کہ شاید ان کا کہیں نمبر نہیں ہوگا، لیکن بعض مقامات پر تیسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ووٹ لینے والوں میں ان کے امیدوار بھی شامل تھے۔ اگرچہ ابھی بالکل نئی پیدا ہونے والی جماعت تھی لیکن خاصی تعداد میں بڑے ووٹ لے گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کیسی تھی، ان کو عشق رسالت اس کا اظہار کیسے کرتے تھے، اور جو کچھ وہ آواز اٹھائی ان کی طریقہ کار سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جب ان کے مقصد کی بات کی جائے تو شاید ان کا پھر مقصد پیچھے رہ جاتا ہے۔ لوگ ان کے مقصد کا تذکرہ کم کرتے ہیں، ان کی شخصیت کا یا ان کی جلالیت کا تذکرہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس مقصد کو پیچھے کر دیا جاتا ہے جو بنیادی مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس پاکستانی قوم کے اندر عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جائے، اس جذبے کو ابھارا جائے، اور کوئی بھی قانون ایسا نہ ہو جس کی موجودگی میں کسی کو یہ موقع ملے کہ نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تصور بھی کر سکے۔ ایک بڑا تاریخی انٹرویو ان کے ساتھ ہوا تھا، ان کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں ان سے ملنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا۔
آج سوچا کہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے تو شاید ساتھ ساتھ آپ کو وہ انٹرویو بھی دوبارہ سے دکھا دیا جائے جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہم نے ایک تاریخی انٹرویو کیا تھا. لیکن کچھ تذکرہ کرتے ہیں ایک اور ان کے اچھے دوست جو خادم حسین رضوی صاحب سے اکثر بات چیت بھی کرتے تھے, ان کے انتقال سے پہلے بھی ان کی بات چیت ہوئی, اوریہ مقبول جان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی کچھ تذکرہ کرتے ہیں. پھر آپ کو دکھائیں گے وہ تاریخی انٹرویو جو علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کا ہم نے کیا تھا, وہ آپ دیکھ پائیں گے. اوریہ مقبول جان صاحب, سب لوگ صدمے سے دوچار ہیں, دکھی ہیں, ان کے چاہنے والے, ان سے محبت کرنے والے. خادم حسین رضوی صاحب کا یہ خلا پورا ہو سکے گا؟ میرے خیال ہے مجھے تو دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ خادم حسین رضوی صاحب کا یہ خلاف پورا ہو سکے. دیکھیں, آپ اندازہ کریں کہ گزشتہ 40-50 سال کی تاریخ میں اس طرح لوگوں کو موبلائز کر کے اور اپنے ساتھ لے کے آنا کہ کوئی مکتب فکر کا آدمی ہو, کسی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہو, کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو, ان کو انہوں نے اس طرح اپنے ساتھ لگایا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. دیکھ, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چنگاری جو ہے انہوں نے سلگائی ہے. آپ سوچیں کہ مشرف کے آنے کے بعد مذہبی طبقے کے ساتھ جو کریک ڈاؤن ہوا تھا کہ حالت یہ تھی کہ سڑکوں پر, چوراہوں پر اور ناکوں پر اس شخص کی تلاشی نہیں جاتی تھی جس کی داڑھی ہوتی تھی, جس کے پگڑی ہوتی تھی, جو کہ اپنا اس سے اونچا ہوتی تھی, ٹخنوں سے اونچی شلوار ہوتی تھی. خادم حسین رضوی صاحب نے اس پشمردگی کے عالم میں جہاں میں افواہ ہو چکا ہوا تھا, تباہ و برباد لوگ خاک تھی, اس زمانے میں آپ سوچیں کہ عام گفتگو ہونی شروع ہو چکی تھی توہین رسالت کے قانون پر بھی اور قادیانیوں کے اوپر بھی. مین میڈیا میں آئے. خادم حسین رضوی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس پژمردہ قوم کو ایک نئی سوچ دی, ایک نیا ولولہ دیا. میں نے کسی اپنی زندگی میں اتنا چارج کراؤڈ کبھی نہیں دیکھا کہ نعرے لگاتے لگاتے لوگ ایسے لگتا تھا کہ بے ہوش ہو جائیں گے, یعنی رکتے ہی نہیں تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا کنٹرول تھا جب وہ اپنا ممتاز قادری کا جنازے میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے ایک پتھر تک نہیں ٹوٹنے دیا. اس حد تک وہ اپنی آخری سپیچ میں بھی جو انہوں نے آخری سپیچ کی, یہ دھرنا اختتام پذیر ہوا ابھی لیٹسٹ جو تھا, اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں کہ ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا ہم گھراؤ کرتے ہیں, ہم جلاؤ کرتے ہیں, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جلاؤ گھراؤ کریں یا ہم کسی کو نقصان پہنچائیں. دیکھیں, ان کے ساتھ آخری سے بہت زیادتی ہوئی, بہت. اور جب میں آپ کے پروگرام میں رہنے رہا تھا تو اسی وقت جب آخری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے خلاف کس قسم کی جھوٹی رپورٹیں بنا کے. اچھا, وہ دھرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا, وہ ایک ریلی نکالنے جا رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرانس کے بارے میں دیکھیں, فرانس میں خاکے چھپے ہیں, پاکستان میں کس کا دل تڑپا ہے اور کون لے کے نکلا خادم حسین رضوی کے علاوہ پاکستان. اور ایک اور بات بتاؤں, صرف عشق رسول کے حوالے سے نہیں, پاکستان کی اساس کے بارے میں جو گفتگو کیا کرتے تھے, لا پاکستان کے مطلب کیا رہا ہے, اللہ حکومت کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے, دین کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے, جناب سب کمال کے آدمی تھے. ایسے آدمی مجھے نہیں لگتا کہ خلاف